تعویذ، انگلیاں اور انگوٹھی قسط نمبر 1۔ تفتیش کی یہ کہانی پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے کی ہے۔ پاکستان اپنی عمر کے 4 سال پورے کر چکا تھا۔ اس علاقے کی آبادی کا چوتھا حصہ مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے مہاجروں کا تھا۔ 4 سالوں میں انہوں نے زمینیں آباد کر لی تھیں اور خود بھی اس طرح آباد ہو گئے تھے جیسے عوائی طور پر یہیں کے رہنے والے تھے۔ ایک روز ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا، جس کی عمر 35 سال سے ذرا کم یا زیادہ تھی، تھانے میں آئے اور رپٹ برائے تفتیش یہ پیش کی کہ بوڑھے کا چھوٹا بیٹا گزشتہ رات سے لاپتہ ہے۔ اس کی عمر 29-30 سال بتائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ شام کے بعد جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو کوئی آدمی اس کو بلانے آیا تھا۔ وہ باہر گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ میں نے سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کی کہ ان کا آدمی صرف ایک رات گھر واپس نہیں آیا اور یہ تھانے آ گئے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے کہ جوان آدمی یا عورت لاپتہ ہو جائے تو اس کے وارث اس کو خود تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ ملے یا گھر واپس نہ آئے تو تھانے میں رپٹ لے کر آتے ہیں۔ اس طرح 2-3 اور اس سے زیادہ بھی دن گزر چکے ہوتے ہیں، مگر اس لاپتہ آدمی کا باپ اور بھائی اگلے ہی روز آ گئے۔ وہ جوان آدمی ہے، میں نے کہا، بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہوگا، آ جائے گا۔ تم تو فوراً تھانے آ گئے ہو، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ تم نے اس کو خود کہیں نہیں ڈھونڈا؟ نہیں جناب، باپ نے جواب دیا، ہم نے خود نہیں ڈھونڈا، ہم تو اس کے انتظار میں سو گئے تھے۔ تھانے میں فوراً آ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار ہندوستان میں ہمارے گاؤں کا ایک جوان آدمی لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کے وارث اس کو جگہ جگہ تلاش کرتے رہے اور 8-10 روز بعد گاؤں کے قریب سے اس کی لاش ملی، تب تھانے جا کر اطلاع دی گئی۔ تھانے دار ہندو تھا، وہ گاؤں میں بغرض تفتیش آیا تو گاؤں کے لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ کوئی مرد، عورت، بوڑھا یا بچہ لاپتہ ہو جائے تو فوراً تھانے میں رپٹ درج کراؤ، اس طرح اس کی تلاش جلدی شروع ہو جائے گی اور وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا۔ تم لوگوں کو ایسا شک تو نہیں کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ شک بھی ہے حضور، لاپتہ شخص کے بڑے بھائی نے جواب دیا۔ ہمارے کھیت ایک مقامی خاندان کے کھیتوں کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پانی لگانے پر جھگڑا رہتا ہے، کبھی کبھی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے۔ 2 دفعہ تو بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی، دونوں طرف کے آدمی زخمی ہوئے تھے۔ ان دنوں بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ 20-22 دن ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ لڑائی معمولی تھی۔ بات یہ ہے کہ حضور، معراج لاپتہ بھائی تیز طبیعت کا آدمی ہے اور دلیر بھی ہے، بات چیت اتنی اچھی کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی سوال جواب کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں شک ہے کہ ان مقامی آدمیوں نے معراج کو دھوکے سے باہر بلا کر قتل کر دیا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی قتل کی دھمکی دی تھی؟ نہیں حضور، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ کیا تم نے ان کا کوئی آدمی کبھی قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور قاتل بری ہو گیا ہو؟ نہیں حضور، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ میرے پوچھنے پر معراج کے بھائی اور باپ نے بتایا کہ معراج شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اگست 1947 میں مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئی تھی۔ میرے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ معراج اچھے چال چلن کا آدمی ہے اور کسی عورت کے ساتھ اس کا ایسا ویسا تعلق نہیں، بدمعاشوں وغیرہ کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ میں نے ان سے معراج کا حلیہ وغیرہ اور مزید جو باتیں پوچھنی تھیں پوچھ کر نوٹ کر لیں۔ یہ تمام باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی باتوں سے تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ اس شخص کی گمشدگی کی معمولی بات نہیں، یہ گڑبڑ والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص معراج گھر سے اس طرح کبھی غیر حاضر نہیں ہوا تھا، اور ایک بات یہ بھی مجھے بتائی گئی تھی کہ وہ گھر میں کسی سے لڑا نہیں تھا، نہ وہ گھر سے ناراضگی کی حالت میں نکلا تھا۔ اس وقت جب پاکستان کی عمر 4 سال ہو گئی تھی، پاکستان میں ابھی انگریزوں کے وقتوں کے افسر اور دیگر ملازمین موجود تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کی پوری پابندی کرتے تھے اور ان میں دیانتداری بھی موجود تھی۔ رشوت خوری اور کوتاہی بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن مہاجروں کے معاملے میں ہم لوگ دیانتدار تھے۔ میں اپنی بات کروں گا۔ میں اس وقت ہندوستان سے ادھر کو آیا تھا جب مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کی لاشیں ہر طرف پڑی نظر آتی تھیں۔ مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مسلم خواتین کو سکھ اور ہندو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ پاکستان کی بہت زیادہ قیمت تو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے وصول کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان آج تک پاکستان کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میری ساری ہمدردیاں مہاجروں کے ساتھ تھیں۔ لاپتہ ہو جانے والے اس مہاجر کے بارے میں مجھے اس کے باپ اور بھائی نے بتایا کہ ایک مقامی خاندان نے ان کے ساتھ عداوت پیدا کر لی ہے اور وہ ان کو تنگ کرتا ہے، تو مجھے بہت غصہ آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مقامی لوگ ان کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے کہ وہ اپنے آبائی وطن کو اور اپنے ان عزیزوں کو جو وہاں شہید ہو گئے تھے اور مال و اسباب اور جائیدادوں کو جو وہ وہاں چھوڑ آئے تھے دل سے ہی اتار دیتے، لیکن بعض مقامی لوگوں نے مہاجروں کو
پردیسی سمجھ کر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک تو اس کو اپنا فرض سمجھ کر اور پھر ان لوگوں کو مہاجر سمجھ کر پکا ارادہ کر لیا کہ ان کی مدد کروں گا۔ میں ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہ جوان اور غیر شادی شدہ آدمی ہے، خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا، اگر 3-4 دنوں تک نہ آیا تو میرے پاس آ جانا، لیکن میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ پوری کارروائی کروں گا۔ ان کو اطمینان دلا کر بھیج دیا اور ان کے گاؤں کے نمبردار کو گاؤں سے بلوایا۔ اس سے معراج کے چال چلن اور دیگر حالات کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اخلاق کے معاملے میں یہ آدمی ٹھیک ہے، ہنس مکھ اور ملنسار ہے، ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، خوبصورت جوان ہے، دیکھنے میں ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن فسادی ہے۔ کیا ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ ہاں حضور، نمبردار نے جواب دیا اور اس مقامی خاندان کے 2-3 آدمیوں کے نام لے کر کہا، یہ تو بڑا شریف خاندان ہے، ان مہاجروں نے جن کا آدمی لاپتہ ہوا ہے وہ شریف خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ یہ سارا فساد اسی معراج نے کھڑا کیا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ حضور والا، نمبردار نے راز کی بات بتانے کے لہجے میں کہا، یہ شخص ایسا نہیں کہ اس کو کوئی اور لاپتہ کر دے گا، خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے، تم بھی مقامی ہو نا؟ میں نے اس کو کہا، اور جس خاندان کے ساتھ اس مہاجر خاندان کی دشمنی ہے یہ تمہاری برادری کا خاندان ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، لیکن میں حضور کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، اب میری بات غور سے سن چودھری۔ میں نے اس کو کہا، مجھے یہ آدمی چاہیے، معراج کو فوراً تھانے میں حاضر کرو، میں اس خاندان کے بچے بچے کو باندھ لوں گا۔ نمبردار نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے یہ تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو لاپتہ شخص کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے اس کو بے گناہ اور بے خبر نہ مانا، اس کو کہا کہ وہ تھانے میں موجود رہے اور سچی بات پر آ جائے، ورنہ اس کو تھانے میں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ تھانے دار جادوگر نہیں ہوتے، ان کے پاس لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بہت ذریعے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے 2-3 دوست ہیں جن پر آپ کو 100% بھروسہ اور اعتبار ہے، آپ اپنے گھر کی اور اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ان میں ایک آدمی تھانے کا مخبر ہے، وہ آپ کی ہر بات اپنے ذہن میں جمع کر رہا ہے۔ کوئی واردات ہو جاتی ہے جس کا آپ پر شبہ کیا جاتا ہے، اس وقت آپ کا دوست آپ کا نہیں، پولیس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ اس کو اس کام کے پیسے ملتے ہیں، اور اس کو سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ تھانے دار اس کا دوست بن جاتا ہے اور وقت بے وقت اس کے کام آتا ہے۔ میرے استاد محترم جناب احمد یار خان پولیس کے مخبروں کی تمام قسمیں بیان کر چکے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں چغل خوروں کی تعداد ایمانداروں سے زیادہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ چغل خوری میں کیوں مزہ لیتے ہیں، مجھے یہ عادت بہت بری لگتی ہے، لیکن آپ یہ سن کر مجھے برا آدمی سمجھیں کہ میں جب خود تھانے دار ہوا کرتا تھا تو تھانے میں آ کر دوسروں کی چغلیاں کرنے والوں کو بہت اچھا سمجھا کرتا تھا اور ان کو شاباش دیا کرتا اور ان کی عزت بھی کیا کرتا تھا۔ یہ میں اپنے فائدے کے واسطے کرتا تھا۔ ان مخبروں اور ان چغل خوروں کے ذریعے مجھ کو اپنے تھانے کا تمام علاقہ اور علاقے کا ہر فرد تھانے میں بیٹھے بیٹھے نظر آتا رہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو تھانے میں پابند کر کے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو، جو تجربہ کار، اپنی ڈیوٹی کا سچا اور تفتیش کے معاملے میں عقل مند تھا، معراج کے گاؤں اس کام کے واسطے بھیجا کہ وہ معراج کے بارے میں اندر اور باہر کی ساری باتیں معلوم کرے اور جو مخبر گاؤں میں اپنے اوپر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں ان کو تھانے بھیج دے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے اس کا کام اچھی طرح سمجھا دیا، لیکن وہ خود سمجھتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی سنگین واردات نہیں تھی کہ میں سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ دوسرے دن ہیڈ کانسٹیبل نے معراج کے گاؤں سے جو معلومات اکٹھی کی تھیں وہ مجھے بتائیں۔ یہ تصدیق ہوگی کہ معراج بدماش نہیں تھا، نہ اس کی بدماشوں کے ساتھ دوستی تھی۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ جس خاندان کے ساتھ معراج کے خاندان کی دشمنی تھی، اس خاندان کے 2 آدمی اچھی شہرت والے نہیں تھے۔ عادی مجرموں کے ساتھ ان کا میل جول تھا اور وہ بڑکے مارتے رہتے تھے۔ مقامی لوگوں کو وہ مہاجروں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ 3 مہینے پہلے کا ایک واقعہ مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے سنایا۔ ان 2 مقامی آدمیوں میں سے ایک نے ایک مہاجر لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ لڑکی کے وارث ذرا کمزور لوگ تھے، انہوں نے اس آدمی سے شکایت کی تو اس مقامی آدمی نے ان کی بے عزتی کر دی۔ معراج کو پتہ لگا تو وہ لاٹھی لے کر نکل آیا، اس نے اس آدمی کو للکارا، وہ آدمی کلہاڑی لے کر آ گیا۔ لوگوں نے درمیان میں آ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ کسی مہاجر عورت کی طرف کسی مقامی آدمی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ معراج نے یہ اعلان گاؤں میں کھڑے ہو کر کیا اور کچھ دن وہ جہاں بیٹھتا یہی اعلان کرتا رہا۔ ایک مقامی خاندان نے ایک ہندو کی چھوڑی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، پٹواری بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔
معراج نے اس ناجائز قبضے کے خلاف شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایک بار ڈپٹی کمشنر دورے پر آیا، معراج اس کے پاس چلا گیا اور ناجائز قبضے کی شکایت کی۔ اس وقت افسروں کے دلوں میں پاکستانی جذبہ تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی آدمی سے زمین چھڑا کر ایک مہاجر خاندان کو دے دی۔ یہ دو واقعات سنانے ہی کافی ہوں گے۔ ان سے پتہ لگتا تھا کہ معراج مہاجروں کا لیڈر تھا اور وہ جرأت والا آدمی تھا۔ مجھے یہ افسوس ہوتا تھا کہ 4 سال گزر گئے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک مقامی اور مہاجر بنے ہوئے تھے۔ اس میں مقامیوں کا بھی قصور تھا کہ وہ مہاجروں کو پاکستانی نہیں سمجھتے تھے، اور اس میں مہاجروں کا بھی قصور تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے تھے اور حد بندی قائم رکھتے تھے۔ اس وقت میں کہا کرتا تھا کہ 1-2 سال بعد مقامی اور مہاجر ایک ہو جائیں گے۔ آج 43 سال گزر گئے ہیں، مقامی اور مہاجر ایک نہیں ہو سکے۔ اب تو پاکستان کی سیاست نے ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا ہے جس نے مہاجروں کی الگ پارٹی بنا لی ہے، جس کو وہ مہاجر قومی موومنٹ کہا کرتا ہے۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں مہاجر اپنے آپ کو ایک الگ قومیت قرار دے رہے ہیں۔ میں ایک شخص کی کہانی سنا رہا تھا جو لاپتہ ہو گیا تھا۔ مجھے جو معلومات معراج کے بارے میں ملی وہ 2 دن ملتی رہیں اور میں ان پر غور کرتا رہا۔ میرے دماغ میں جو شبہ آتا تھا وہ معراج کے دشمن خاندان کے 2 آدمیوں پر تھا۔ ہر وہ مخبر جو میرے پاس آیا اس نے ان 2 اشخاص کا نام ضرور لیا اور کہا کہ یہ دونوں ٹھیک اشخاص نہیں ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اس معراجے کو اڑا دیں گے۔ نمبردار اور پٹواری کی بابت سب نے بتایا کہ دونوں ان شخص کے حمایتی ہیں۔ معراج مہاجر تو ضرور تھا لیکن غریب آدمی نہیں تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ دونوں بھائی محنتی تھے، زمین بھی زرخیز تھی۔ ان کی فصل خاص طور پر گندم اور کماد منڈی میں جاتی تھی۔ ایک مقامی گھرانے کے ساتھ معراج کے گھرانے کا تعلق ایسا گہرا ہو گیا تھا جیسے آپس میں رشتہ دار ہوں۔ مجھے گاؤں کے ایک معزز آدمی نے یہ بات بتائی تھی۔ دونوں گھروں کی مستورات ایک دوسرے کے گھر جاتی تھیں۔ دونوں طرف کے مردوں کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ مقامی گھرانے میں ایک لڑکی جوان تھی جس کا نام آمنہ تھا اور آمو کہلاتی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ آمنہ اور معراج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ معراج نے آمنہ کا رشتہ مانگا تھا۔ آمنہ کے والدین راضی ہو گئے لیکن دوسرے رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ لڑکی غیر ذات میں نہ دی جائے۔ آمنہ کے والدین مجبور ہو گئے کہ معراج کو جواب دے دیں۔ معراج کو جواب مل گیا۔ رشتہ داروں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ معراج مہاجر ہے۔